بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے دوستو، تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج رات رمضان المبارک کی چاند رات ہے، کل پہلا روزہ ہوگا۔ آج رات چاند نظر آنے کے فوراً بعد جیسے ہی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، آپ نے ایک چھوٹی سی صورت میں آپ کو قرآن پاک کی بتاؤں گا، آپ نے وہ صورت کا وظیفہ کر لینا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چند تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ آپ کو لگیں گے، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو کر لیں، پورا سال آپ کے رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انتظام کرے گا کہ آپ کو کبھی محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے رزق میں کبھی کمی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ ایسا بہترین وظیفہ ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے، بڑا چھوٹا سا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو آج ہر صورت چاند نظر آنے کے فوراً بعد کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تمام نیک جائز حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے پوری کر دیں گے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ آپ کی سکرین پر یہ وظیفہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ چند منٹ کی ویڈیو ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے، ایک بار دیکھ لیں، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد وظیفہ کریے گا، سارا سال آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ بڑا بہترین وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آج رات میں خود بھی کروں گا اور آپ دوستوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس بابرکت مہینے کی چاند رات آج شروع ہو رہی ہے۔ آج رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، ہر مشکل چیز کا حل اس بابرکت رات کی چاند رات کی برکت سے ہو جائے گا۔ شعبان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، جمعۃ المبارک بھی گزر گیا، آج 30 شعبان کا دن ہے اور آج رات رمضان المبارک کی چاند رات ہے۔ یہ دن سال میں پھر ایک بار آئے گا، اگلے سال رمضان کی چاند رات آئے گی، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس مہینے کی بابرکت چاند رات سے ہی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دو، اتنا رزق ملے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ایسے گناہ، ہمارے ایسے عملات جو ہم لوگ چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ پیارے بھائیوں، سچے دل سے توبہ کر کے آج وہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، چند منٹ کا وظیفہ ہے، آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے بس یہ چھوٹی سی صورت بتائی گی، ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جو ابھی تک رشتوں کے لیے بے حد پریشان ہیں، وہ نیک رشتے کی نیت کے لیے پڑھ لیں۔ جو میرے بھائی بے روزگار ہیں، وہ روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ جو میری مائیں بہنیں بے حد پریشان ہیں، جو میرے بھائی جن کی تنہا کام ہے، اخراجات زیادہ ہیں، جن کے گھر میں بہت سارے افراد کھانے والے ہیں لیکن وہ اکیلا بندہ کمانے والا ہے اور بے حد ہر ماہ پریشان رہتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ میرے وہ ایسے بہن بھائی جو سفید پوش ہیں، جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بڑا بہترین چند منٹ کا وظیفہ ہے، آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ آپ نے اس کو چاند رات کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد جیسے ہی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، نماز مغرب کے بعد جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے، آپ نے جب چاند کو دیکھ لیا، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کہیں پر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے چاند دیکھنے کے بعد، اس سے پہلے اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ جو میری بہنیں بے حد پریشان ہیں، جو میرے بھائی بے یارو مددگار ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، جو سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جو میرے بھائی ایسے ہیں جو بے حد پریشان ہیں اور نوکری کی تلاش میں طرح طرح کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در پر جا کر سفارشیں کرواتے ہیں، وہ میرے بھائی بھی بالکل بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ایسے افراد جو امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے، آپ نے ہر قسم کے جائز حل کے لیے آج رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس کو عشاء کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس پہر میں آپ نے کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ چاند کو دیکھ لیں، آپ نے اس وظیفے
वजीफे को कर लेना है, किसी सूरत भी इस वजीफे को जाया नहीं करना, अपने हाथ से इस वजीफे को टाइम को निकलने नहीं देना। अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला इतना रिज़्क नवाजे, इतना रिज़्क दे कि आपकी अकल भी दंग रह जाए, ये मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। इस छोटी सी सूरत का वजीफा है, इसको बताई गई तरतीब, बताए गए तरीके के मुताबिक कर लीजिएगा। मैं आपको अल्लाह तबारक व तआला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कह रहा हूँ, आपको कभी किसी पूरा साल रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। इस वजीफे को करके देखें, मैंने पिछले साल भी इस वजीफे को खुद किया था, इस साल भी मैंने चांद रात रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के बाद इस वजीफे को करना है। बड़ा ही बेहतरीन लाजवाब वजीफा है, छोटा सा वजीफा है, चंद मिनट का वजीफा है, 1 मिनट का भी मुश्किल से वजीफा होगा। आपने बस बताई गई तरतीब के मुताबिक, बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को पढ़ लेना है। दोस्तों, ऐसा बरसों बाद होता है कि जो कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने के बाद एक तस्बीह पढ़ लेता है। जो तरतीब मैं आज आपको बताऊंगा, ये तस्बीह जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस तस्बीह को बताएगी तरीके के मुताबिक, बताएगी तरतीब के मुताबिक आपने बस इस तस्बीह को पढ़ लेना है। क्योंकि अल्लाह वालों के जो वज़ाइफ होते हैं वो उन्हीं की तरतीब वाइज पढ़े जाते हैं, जिस तरतीब से बताया जाता है। ये तस्बीह सारे नसीब के बंद तालों को खोलती है। आज रमज़ानुल मुबारक की चांद रात है, ये आपने लाजमी पढ़ लेना है। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत, हर मकसद में आपको कामयाबी यकीनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी ऐसी जगह से नवाजेगा कि आपकी सोच भी नहीं है। इस वजीफे को जिस घर में पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा भी दौलतमंद हो जाएगा। आपके घर से गरीबी, तंग दस्ती, तमाम मसाइल का, परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा कर देगा। आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना ख़त्म हो गया है। आज के बाद फिर चांद रात शुरू हो जाएगी और आगे रमज़ानुल मुबारक बरकतें लूटने का, खजाने लूटने का महीना शुरू हो रहा है। इस रात में दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर किसी को रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत महीने की कदर और फजीलत का पता हो तो वो पूरा 30 दिन और रात एक एक लम्हा कभी भी मसल्ले से उठे ही ना। इतना बाबरकत और इतना बेहतरीन वजीफा है कि आपने बस चांद नजर आने के बाद इस वजीफे को कर लेना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस छोटी सी सूरत की बरकत से, कुरान पाक की आखिरी 10 आयातों की एक छोटी सी सूरत है, इस सूरत की ऐसी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको वहां से रिज़्क अता करेगा कि आपके ज़ेनो गुमान में भी नहीं होगा। आपकी तकदीर का सितारा चमक उठेगा। मेरे बस में हो तो मैं हर बंदे के घर जाकर आज उसको बाजू पकड़ के मसल्ले पर बैठाऊं और कहूं कि प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ रहा है। इसको देखने के फौरन बाद इस सूरत को बताई गई तरतीब, बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिएगा। जिंदगी का नसीब और तकदीर बदल जाएगा। जिस काम को आप हाथ डालेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। आपकी आने वाली नस्लें तमाम रिज़्क और दौलत की कमी भूल जाएंगी। आपकी आने वाली नस्लें आबाद और शादाब हो जाएंगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप मस्कत, ओमान, नेपाल, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ जाए, आपने बस ये बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक ये कुरान पाक की छोटी सी सूरत मैं आपको बताऊंगा, आपने इस सूरत को पढ़ लेना है। अब अमल का तरीका क्या है, बड़ी ध्यान और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। इससे पहले मेरी जिन बहनों, मेरे जिन भाइयों ने मुझे दुआओं में और कमेंट सेक्शन में जहां भी उन्होंने मुझे मैसेज करके दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीने की चांद रात और पूरे महीने के लिए खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है। इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। आपने मेरे साथ पूरी दुआ में आमीन ज़रूर बोलना है। या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, तो बेशक रमज़ानुल मुबारक में अपने बंदों के सारी दुआओं को कबूल करता है। या अल्लाह, हमें बहुत शिद्दत से इंतजार था इस महीने का। ए पाक परवरदिगार, हमें 11 माह के बाद ये महीना नसीब हुआ। ए अल्लाह पाक, इस माह रमज़ान में हमें सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको रमज़ान का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रहमतों के इस महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा।
یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔ اے اللہ پاک، اے میرے پاک پروردگار، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں بخش دے۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، میرے نانا ابو، میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں، میرے جتنے بھی عزیز و کار میرے اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے بڑے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ اے اللہ پاک، ان کی قبر میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک، انہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جن جن کے والدین حیات ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر۔ اے اللہ پاک، انہیں صحت یاب زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو وہ سب خوشی ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ان کو تمام خوشیاں اس دنیا میں بھی دکھا اور آخرت کی دنیا میں بھی دکھا۔ اے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، اے اللہ پاک، جس طرح انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری تربیت کی، اے اللہ پاک، ہمیں اس قابل بنایا کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کی نصیب کو خوبصورت بنا۔ اے اللہ پاک، جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تجھے تیری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کی صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، ناتفاقیاں، جتنی بھی رزق کی تنگیاں ہیں، سب کو دور کر۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھر میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک، رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت مہینے میں خیر و عافیت کے ساتھ تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے پروردگار، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں ہم سب کے روزوں کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں ہم سب کے روزوں دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، اے اللہ پاک، ہماری تمام دعاؤں تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں جو بھی ہماری پلاننگ بنی ہوئی ہے، اے اللہ پاک، اس رمضان کو اس طرح ہی گزاری جس طرح ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اس رمضان کو ایسے ہی گزاری۔ اے اللہ پاک، ہم نے نیت تو کر لی ہے، بس ایک بار پروردگار ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی جیسے ہم نے نیت کی ہے۔
اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے گندے گندے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے اے اللہ پاک تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اے رب ذوالجلال، تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اے میرے مولا، میرے پیارے اللہ، تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنسو بہائے تھے۔ ان کے مبارک مبارک آنسو کی تجھے قسم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک ہماری وہ تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ پاک پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بن جا۔ اے اللہ پاک ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ پاک ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیب کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ ہمارے ہر گناہوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی کو تو دیکھتا ہے، ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے پھر بھی چھپا رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا۔ بے شک تو سردار ہے، تو تمام پروردگار تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، بے شک اے اللہ پاک تیرے سوا ہمیں کسی کا سہارا نہیں، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے، یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے، اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم طاقت میں نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کرنے کی۔ ہم سے تو آج اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے علاوہ اکیلے رہا ہی نہیں جاتا۔ ہم وہاں پر اس رات اس قبر میں کیسے رہیں گے؟ تو پاک پروردگار ہے، ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری سانسوں کی مالا، یا رب بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ادھر دیکھ میری طرف۔ اے اللہ پاک رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کا واسطہ اے اللہ رحم کر مجھ پر۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے رحم کر اس پر۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے، تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام تکلیفوں سے دور کر دے۔ اے پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم تو امت محمدی ہیں، اے اللہ پاک ہم تو امت محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم سے تو روٹی کی بھوک کیا ماچس کی چھوٹی سی چنگاڑی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہائے اللہ، ہے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ پاک جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ اے اللہ پاک ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم کی سوئی جتنا سوراخ بھی کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی،
اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم، اے اللہ پاک کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ اے اللہ پاک ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ پاک ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا، اے اللہ پاک ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو، مگر تو ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، اے اللہ پاک اس جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ سن رہا ہے نا تو؟ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک بچا لے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ سن رہا ہے نا؟ یا اللہ پاک، اے اللہ پاک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ پاک ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہمیں اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیں، اے اللہ پاک ہمیں سنبھال لینا، اے اللہ پاک ہمیں بخش دینا، تو ہمارا مولا ہے، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر، اے اللہ پاک جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں اے اللہ پاک انہیں رہائی دے دے، اے اللہ پاک جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے اے اللہ پاک ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو قبول کر لے، اے اللہ پاک جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما، اے اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے، اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر، اے اللہ پاک جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے اے اللہ پاک ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو قبول کر لے، اے اللہ پاک جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما، اے اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے، اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر، یا اللہ رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما، اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ پاک اس چینل کو برے لوگوں سے بچا، اے اللہ پاک بد عملی سے بچا، اے اللہ پاک فحش چیزیں پھیلانے سے بچا، اے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ پاک کفر کو شرک کو ختم کر دے، اے اللہ میرے اس چینل کو اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے، اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی، اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ عطا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر۔ تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک۔ مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ مولا سن لے دعا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو عمل کا طریقہ کیا ہے، بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کاٹ کر نہ دیکھیے گا، سکپ کر نہ دیکھیے گا۔ عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے کہ جب بھی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیں، آپ نے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ کر تنہائی میں اگر اس وظیفے کو کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل اور بابرکت ہے۔ آپ درود پاک اس کے علاوہ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 11 بار ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو آخری ایک قرآن پاک کی صورت بتانے لگا ہوں آپ کو، اس کو بڑی دھیان اور توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیزی سے نہیں پڑھنا، سلو پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہم کلام ہوں گے۔ آپ نے بالکل بھی کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی گفتگو کرے گا۔ اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، میں نے تو آج اس وظیفے کو رزق کی کشادگی کے لیے کرنا ہے، آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو اس نیت کو ذہن میں رکھ کے 11 بار درود پاک پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 21 بار آپ نے یہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ اس سورۃ قدر کو آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے، 21 ٹائمز پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 111 بار استغفار کی تسبیح بھی اس کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائیں، دونوں وظائف مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار یا رزاقو کا وظیفہ بھی کرنا ہے، 111 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار آخر میں پھر دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، آپ کی یہ دعا مکمل ہو جائے، جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دعا کو شروع کرنا ہے۔ دعا آپ نے مانگنی کیسے ہے، یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ نے نماز والا درود ابراہیم آدھا پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ کا یہاں پر آدھا درود پاک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جس بھی مقصد، جس بھی نیت کے لیے، جو بھی حاجات کے لیے وظیفہ کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑا کر رو کر اس رمضان المبارک کی چاند رات کے صدقے آپ نے مانگنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے آخر کا جو باقی کا درود پاک ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ کا یہ درود پاک مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنے
سے پہلے 7 بار ایک اور چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، میں ہر نماز کے بعد اس کو خود بھی پڑھتا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کو مانگ کے مکمل کریں، آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا 101% بہترین وظیفہ ہے، میں نے اس کو بہت بار آزمایا ہے اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے جو لفظ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم۔ اس لفظ کو آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے، ساری دعا مکمل ہو جائے، وظائف مکمل ہو جائیں، انشاءاللہ 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 اس بابرکت چاند رات کے صدقے، اس بابرکت پورے رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے، آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں، تمام حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہر صورت قبول کرے گا۔ سچے یقین اور کامل کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو 100% فائدہ ہوگا۔ اکثر لوگ کرتے کیا ہیں کہ وظیفے دیکھ لیتے ہیں اور ٹرائی کے طور پر اس کو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اللہ پاک پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ سچے یقین، پختہ یقین اور یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں، تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔